سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اردو کے ساتھ ساتھ جو یہاں کی مقامی زبان ہے ہند کو، اس کا جو ادب ہے، اس کے لکھنے والے بھی ہیں، اس کے پڑھنے والے بھی ہیں، اس کے پرکھنے والے بھی ہیں، اس کے محقق بھی ہیں۔ تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح عالمی زبان کے جو رجحانات ہوتے ہیں وہ رجحانات آتے ہیں ہماری ملکی زبان میں، یعنی صحیح. انگریزی ادب کے اثرات، یا انگریزی ادب کا مطلب ہے وہ سارا مغربی جو عالمی ادب جو انگریزی میں منتقل ہوتا ہے جی اس کے اثرات اردو پہ آ جاتے ہیں، تنقید میں بھی، تخلیق میں بھی، موضوعات میں بھی۔ اسی طرح جو اردو میں جو کچھ تخلیق ہوتا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری مقامی زبانوں پر آ جاتے ہیں۔ ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ مباحث میں نے دیکھے، بعض تنقید کی کتابیں جو مقامی زبانوں میں لکھی گئی ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اردو پڑھ کے، جیسے ہم انگریزی پڑھ کے اردو تنقید لکھ لیتے ہیں، اسی طرح اردو تنقید پڑھ کے جیسے آپ نے مقامی زبان میں لکھ لیا، وہ تو ٹھیک ہے۔ جی لیکن یہ جو تخلیقی ادب ہے اس کی صورت اور ہے، کیونکہ وہ تو مٹی سے پھوٹتا ہے جی اور آدمی اس کو بغیر کسی عالمی روش کے جانے ہوئے بھی تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح. تو ہند کو ادب کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کس حد تک اس پر اثرات وہ ہیں جو عالمی ادب کے یا اردو ادب کے آ رہے ہیں، اور کیا کچھ ہے جو ہند کو ادب میں اپنا ہے جس کو اجاگر کر کے ہم پورے ملک کا یا پوری اردو زبان کا جو مجموعی ادب ہے اس کے ذخیرے میں اضافہ کہہ سکتے ہیں، یا اس کا ایک خاص فلیور اس میں موجود ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی۔ پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ اثرات وہ اردو کے مقامی زبانوں پہ موجود ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہی شاعر جو اردو میں لکھتے ہیں کم و بیش وہی شاعر ہیں جو اپنے مقامی زبانوں میں بھی بالکل ٹھیک تخلیق کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ لامحالہ جب انہوں نے وہ جہان دیکھا ہوا ہے، ہاں جی، تو اس کی اس میں ایک اور چیز ہے، خاص طور پہ غزل کی ایک تہذیب ہے جس میں ہماری نسلیں جوان ہوئی ہیں اور ہم اس کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ایک پوری یعنی ایک صنف نہیں ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ غزل کے جو مضامین ہیں، غزل کی جو ٹریٹمنٹ ہے، غزل کا جو انداز ہے وہ مقامی زبانوں میں بھی در آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو شاعری سمجھا ہی غزل کو جاتا ہے۔ جی، غزل کو ہی سمجھا، ایگزیکٹلی، بالکل غزل ہی کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ ہندکو میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اچھا، ایک وقت تھا ہندکو بھی شاعری جو ہے نا وہ وہی فیلن میں زیادہ ہوتی تھی، بہت زیادہ، جو ہمارے بزرگ تھے اسی بحر میں وہ لکھتے تھے۔ پھر آصف ثاقب صاحب، سلطان سکون صاحب اور کرنل فضل اکبر کمال صاحب، انہوں نے دانستہ جو اردو کی بحریں تھیں ان میں ہندکو میں شاعری کی، تو بڑی واہ واہ ہوئی کہ جی ایک نئے پیٹرن مل گئے، بات کہنے کا ایک نیا پیمانہ مل گیا، تو وہ وسعت ذرا ملی، اس جدت بھی سمجھا گیا نا، جدت بھی سمجھا گیا اور بڑی واہ واہ ہوئی کہ یہ زمانے کے ساتھ مل گیا۔ ہاں جی، زمانے۔ ابھی میں گوجری شاعری دیکھ رہا تھا تو میں نے گوجری شاعری میں دیکھا وہاں یعنی اردو کی بحریں اس بے ساختگی سے برتی گئی ہیں کہ پڑھتے ہوئے انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہی بحریں، انہی بحروں میں یہ چیز لکھی گئی ہے۔ کیا بات، اتنی روانی سے وہ چیزیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ابھی ایک وقت تھا نا جب اردو کی بحروں میں لکھا جانا بہت مستحسن سمجھا جاتا تھا اور بڑی واہ واہ ہوتی تھی۔ اب تھوڑا سا زاویہ نظر بدلا ہے۔ اب مقامی چیزوں کی طرف ہمارے شاعروں کا دھیان زیادہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب پنجابی ادب پڑھتے ہیں، جب پشتو ادب پڑھتے ہیں، جب گوجری ادب پڑھتے ہیں یا سرائکی ادب پڑھتے ہیں یا سندھی ادب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ اپنی مٹی سے ان کی جڑت ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے۔ خاص طور پہ پنجابی، چونکہ ہماری زبانیں ملتی جلتی ہیں، تو وہاں میں نے پنجابی کی بہت شاعری دیکھی ہے، بہت سنی ہے دوستوں سے۔ ان کے یہاں اپنی مٹی کی خوشبو بہت ہے۔ تو ہمارے یہاں ابھی یعنی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ اپنی خوشبو جو ہے، ویسے بھی عابد سیال صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اردو میں بھی
میں نے اس پہ بہت غور کیا، بڑا کام کیا ہے، یعنی لکھا نہیں ہے لیکن سوچا بہت ہے. میں نے دیکھا ہے جب کوئی شاعر اردو کا مانا ہوا شاعر، جس غزل میں جس کا بڑا نام ہو، وہ نظم میں جس کا بڑا نام ہو، وہ جب اپنی مٹی میں آتا ہے، جب اپنے لوکیل میں آتا ہے اور وہاں جو تخلیق وہاں سے سامنے آتی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ پھر اس کا شعر جذب کرتا ہے اوپر کی طرف. یہ اردو میں بھی ہے، لیکن مسئلہ ایک اور ہے. قدرت کے بھی کچھ انتظامات ہیں جناب. اس نے چیزوں کو ہماری پہنچ سے دور رکھنے کے لیے بہت انتظامات کیے ہوئے ہیں. جیسے زمینی فاصلے، زمانی فاصلے، زبانیں. اب دیکھیں بہت سی ہم نہیں پہنچ سکتے بہت ساری جگہوں پہ، یا ہم سے دور ہیں، وہاں پہ اتنا سفر نہیں کر سکتے، یا زبان کوئی اور ہے. فرانسیسی ادب ہم نہیں پڑھ سکتے، ایون انگریزی ادب ہم نہیں پڑھ سکتے اس طرح جس طرح اس کا پڑھنے کا. ہاں، تو یہ انتظامات ہیں قدرت کے. اور اس میں ایک اور انتظام یہ بھی ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، اس میں یہ ضروری نہیں کہ میری آپ کا بات ذاتی خیال اصل میں جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنی مٹی میں آتے ہیں اور وہاں جب تخلیقی لمحے میں جاتے ہیں تو ایک خوف سا لاحق ہو جاتا ہے ہمیں، اور وہ خوف ہمیں اس فضا سے باہر کھینچ لاتا ہے. اگر وہ تخلیقی خوف لاحق نہ ہو اور ہمیں تھوڑی سی سانس لینے کی اس ماحول میں مہلت مل جائے تو آپ یقین کریں شاہکار پہ شاہکار تخلیق ہو. بہت اچھی بات کیا. میں نے ہنکوں میں غزلیں بھی کہیں، نظمیں بھی کہیں، لیکن میں نے جب کینچی لکھی تو اچانک خود بخود، یعنی بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی کوشش کے، اس میں لوکیل دار آیا. وہی زبان، وہی ماحول، اور استعارے اور تشبیہات بھی وہی کی. اور جب وہ پہلی دفعہ جب دوستوں نے سنی، آپ یقین کریں اعجاز نعمانی صاحب انہوں نے سانس روک دیا کہ یہ بھی ہنکوں میں کہا جا سکتا ہے. کیا بات. تو وہ اچھا، یہاں ہر علاقے میں، خاص طور پہ جو ہمارے دیہات ہیں، شہروں کی بات نہیں کر رہا، ان میں ذرے ذرے میں کہانیاں چھپی ہوئی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں تلاش کیا جائے. اور کہانیاں بھی وہ ہیں جو یہاں کے آدمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اپنی کہانی. جی، جڑی ہوئی ہیں. اور اگر وہ کہانی آپ بیان کرنے بیٹھیں تو آپ کو کسی بیرونی سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. آپ اپنے لوکیل میں رہ کے اپنی فضا میں. یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے دھیان جانے کا، جی، یعنی آپ کے پاس اگر آپ خود مکتفی ہوں اپنے آپ میں، جی کہ آپ کو کہیں اور سے کچھ نہ لانا پڑے تو زیادہ اوریجنل شے جو ہے وہ پیدا کرے گا. بالکل. یہ کینچی لکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا، اور دوستوں نے بھی پھر ظاہر اس پہ بات کی بہت زیادہ، کہ وہ اپنی مٹی کی کہانی تھی اور اپنی مٹی ہی کے حوالے سے وہ بیان بھی ہوئی، اور اس میں تشبیہات بھی وہی آئیں جو مقامی تشبیہات تھیں، تو اس کا پھر لطف اور ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو ہند کو ادب جو ہے وہ مجموعی طور پر آپ کا جو جتنا آپ کے سامنے ہے جو کچھ، اس کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کس درجے پر ہے؟ یعنی ابتدائی درجے پر، درمیانے درجے پر، اگلے درجے پر؟ یعنی معیار کی بات نہیں میں کر رہا، یعنی معیار بھی اس میں شامل ہے، لیکن مقدار کے اعتبار سے جیسے ہر ادب کی ایک عمر ہوتی ہے، جی ہاں، تو جو نسبتاً اس کی عمر کم ہے، تو کتنا سفر اس نے اس تھوڑے وقت میں طے کر لیا ہے؟ پہلے ایک دور تھا ہنکوں میں بہت کم چیزیں سامنے آ رہی تھی. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جو شعراء تھے خاص طور پر، وہ جب ہنکوں میں کوئی اچھی چیز سناتے تھے تو لوگ بجائے داد دینے کے ہنستے تھے. اب حنیف لالہ کی بات کرتا ہوں. حنیف لالہ ہنکوں کے بہت اچھے شعر کہتے تھے اور لوگ ہنستے تھے. تو پھر وہ انہوں نے کہا جی میں نہیں سناتا، یہ لوگ ہنستے ہیں. تو میں نے کہا جی لوگ اس لیے نہیں ہنستے کہ کوئی آپ پہ ہنس رہے ہیں، یا لوگ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ وہ انہیں اعتبار نہیں آ رہا کہ ہماری زبان میں اتنی اچھی بات بھی کہی جا سکتی ہے. اچھا سر، وہ عہد گزر گیا. اب دیکھیں اردو پہ یہ وقت آیا تھا ایک وقت میں، جی ہاں بالکل، ہر زبان پہ آتا ہے، ہر زبان شروع میں لوگ حیران ہوتے ہیں. قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ، ایک بات لچر سی بزبان دکنی تھی. بالکل جی، وہ دکن کی زبان کو لچر سمجھ رہے ہیں، ہم نے غزل کے سطح پر اس کو اٹھا دیا. بالکل ایسا ہی. تو وہ یقین نہیں آتا کہ ریختہ کا مطلب ہی گری پڑی زبان ہے. جی بالکل، کہ ایسی جو کم درجہ زبان ہے اس میں بھی اتنی بڑی شاعری تخلیق ہو سکتی ہے، اور یہ ولی کا کمال ہے. اچھا ابھی لوگ
تو یہ اعتبار قائم کرنا جو ہے تخلیق کار کا کام ہے. وہ اعتبار قائم ہوا. وہ اعتبار قائم ہوا. ابھی آپ ہند کو زبان میں کسی طرح کی تخلیق پیش کریں تو اس کو توجہ سے دیکھا اور سنا جاتا ہے. کیا بات. اب کوئی ہنستا نہیں ہے, کسی کو حیرانی نہیں ہوتی. اصل میں وہ حیرانی تھی جس کا اظہار وہ مسکرا کے یا کہکا لگا کے کرتے تھے, وہ حیرانی کا اظہار تھا. تو ابھی وہ دور گزر گیا. ابھی ہندکوں میں کتابیں آنا شروع, ناول آ گئے, بہت سارے ناول آ رہے ہیں, سیرت پہ کتابیں آ رہی ہیں, شاعری آ رہی ہے, افسانے آ رہے ہیں. تو اس طرح کی اچھا داستانیں آ رہی ہیں, داستانوں پہ کام ہو رہا ہے. تو جن میں داستانوں کا تو آپ کو پتہ ہے وہ ان میں ایک پرانی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ آپ جب بیان کرتے ہیں پورے ثقافت اور کلچر جو کچھ ہے سب کچھ, وہ کردار پورے کے پورے کردار جب اپنی اصلیت کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو ان کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ابھی اس دور سے نکل آئی ہے. ابھی ہندکوں میں بہت کام ہو رہا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ہندکو کی تنقیدی زبان نہیں ہوگی بہت اچھا تو میں سمجھوں گا کہ ابھی ہندکو سفر میں ہے, وہ کسی خاص مقام پہ نہیں پہنچی. کیونکہ ابھی جب ہندکو پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ساری اصطلاحات, یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, یعنی علمی زبان جو ہے وہ جب تک ساتھ نہیں دے گی تخلیقی ادب کا, جی بالکل, یعنی اس کی ایویلیویشن کے لیے, اس پر بات کرنے کے لیے, اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے وہی آپ کو ایڈیم چاہیے جو تخلیق کا ایڈیم ہے, وہی جب تنقید میں آئے گا.